اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین۔ اے حبیب، آپ کافروں سے فرما دیجئے کہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں اور ایمان لے آئیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ پھر وہی کفر و فساد کریں گے تو بے شک ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، یعنی جس طرح پہلے کے کافر و نافرمان لوگ ہلاک کر دیے گئے، یہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير۔ اور اے مسلمانوں، ان کافروں سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فساد یعنی کفر باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، یعنی صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں اور ایمان لے آئیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، اللہ انہیں ان کے کاموں کی جزا دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر وہ ایمان لانے سے منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہ کیا ہی اچھا کارساز اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اے مسلمانوں، جان لو کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے اور عام یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس مدد پر ایمان رکھتے ہو جو فرشتوں کے ذریعے ہم نے اپنے بندہ خاص یعنی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر فیصلے یعنی بدر کے دن اتاری، جس دن مسلمانوں اور کافروں کی 2 فوجیں آپس میں ٹکرائی تھیں، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب تم میدان جنگ میں اس کنارے پر تھے جو مدینہ منورہ کے قریب تھا اور کافر دور والے کنارے پر تھے، اور قریش کا تجارتی قافلہ تم سے نیچے ساحل سمندر کی طرف تھا، اور اگر تم دونوں فریق آپس میں پہلے سے جنگ کا کوئی وعدہ کرتے تو ضرور مقررہ وقت پر نہ پہنچتے، لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدے کے میدان بدر میں جمع فرما دیا تاکہ اللہ وہ کام پورا کرے جو ہونے والا تھا، یعنی اسلام کو کفر پر غالب کر دے، اور تاکہ اس مارکے کے بعد جسے ہلاک ہونا ہے دلیل سے ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل سے زندہ رہے، بے شک اللہ ضرور خوب سننے والا
جاننے والا ہے۔ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ اے حبیب یاد کیجئے جب اللہ نے آپ کو آپ کے خواب میں جنگ بدر کے کافروں کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ مسلمان ثابت قدم رہیں، اور اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں کافروں کی تعداد کو زیادہ کر کے دکھاتا تو ضرور تم ہمت ہار دیتے اور جنگ کے بارے میں جھگڑا کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں ہمت ہارنے اور جھگڑنے سے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اے مسلمانوں یاد کرو جب مقابلے کے وقت بھی تمہیں کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی تاکہ تم ثابت قدم رہو، اور کافروں کی نگاہوں میں تمہیں اصل تعداد سے بھی تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ وہ میدان جنگ سے جنگ کیے بغیر ہی نہ بھاگیں، یہ اس لیے کہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، یعنی مسلمانوں کو فتح دے کر اسلام کو غالب کر دے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کا بدلہ دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔